فیصل صاحب پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی، یقیناً آج بڑا ایک افسردہ سا دن ہے جب پتہ چلا تھا کہ عمر شریف صاحب بیمار ہیں، اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ حکومت کی جانب سے تمام تر انتظامات کر دیے گئے ہیں ان کو امریکہ منتقل کرنے کے حوالے سے، تو ایک سکون سا مل گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ عمر شریف صاحب جائیں گے، ان کا علاج ہوگا اور وہ ٹھیک ہو کر پاکستان واپس آ جائیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا تاثرات ہیں آپ کے، کیا کہیں گے آپ؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عمر شریف صاحب کی جو بیماریاں تھیں اس پر جو امریکہ میں ٹیم تھیں اور جو ان کو لیڈ کر رہے تھے پاکستانی ڈاکٹر طارق شہاب، جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے پیچیدگیاں ساری بتائی تھیں، اور انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہے، پاکستان سے امریکہ پہنچنا یہ سفر آسان نہیں ہے۔ امریکہ پہنچنے کے بعد جو ہینڈلنگ ہے اس کے سٹیپس انہوں نے بیان کیے تھے، لیکن یہ خدشات کا اظہار ظاہر کیا تھا کیونکہ کڈنی فیلئر کا بھی معاملہ تھا، ہارٹ کا بھی معاملہ تھا، اور بھی بہت سارے مسائل تھے۔ عمر شریف صاحب انتقال فرما گئے، ایک بہت بڑی شخصیت، ایک ایسی شخصیت شاید الٹرنیٹ ان کا ذہن میں نہیں آ رہا کہ کون عمر شریف کو ریپلیس کرے گا۔ ویسے تو کوئی بھی کسی کو ریپلیس نہیں کرتا، لیکن فن کے شعبوں میں مختلف پروفیشنلزم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد یہ ریپلیس کریں گے، تو عمر شریف کو کوئی ریپلیس شاید نہ کر پائے۔ بہت افسردہ دن ہے، بہت ہی افسردہ دن ہے، لیکن بہرحال اس سارے سینیریو کے اندر جو ان کی طبیعت کراچی میں ڈیلے ہوئی، کوئی بھی ٹیکنیکل وجوہات تھیں، ایک ایسا ضرور ٹائم تھا۔ ٹیکنیکل وجوہات ہے نا فیصل صاحب، اس پر میں یقیناً چاہوں گی کہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں، لیکن ابھی بھارتی کامیڈین جانی لیور نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور ساتھ ساتھ سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم، آپ اس سارے معاملے میں بڑے ان ٹچ رہے تھے ان کی فیملی کے ساتھ بھی، اور ظاہر ہے اس ساری صورتحال کے اوپر آپ کی بڑی گہری نگاہ تھی۔ کیا تاثرات ہیں عمر شریف کی ڈیتھ کے حوالے سے آپ کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج جب میں سو کر اٹھا ہوں اور مجھے وہاں سے جب فون آیا جو کہ رابطہ تھا مسلسل، اور ہم بڑے پر امید اس لیے تھے، بہت جھٹکا اس لیے لگایا کہ ہم بڑے پر امید تھے کہ بس جرمنی سے بس آگے نکل جائیں گے، اور اس کے بعد 2 اسٹیشن سے، ایک جزیرہ تھا اور ایک کینیڈا، اور اس کے بعد واشنگٹن پہنچنا تھا۔ تو بھابھی جنی غزل صاحبہ ان کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی، ان سے جب میری آخری بات ہوئی تو شی واز ویری ہوپ فل کہ انہوں نے کہا نمونیا ہو گیا ان کو، اس لیے ڈاکٹر نے کہا کچھ گھنٹے اور ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ انشاءاللہ بس ان کو فٹ ٹو ٹریول کر دیں گے اور پھر ہم آگے چلے جائیں گے۔ اچانک جب یہی اطلاع آئی جرمنی کے اسپتال سے تو مطلب بالکل کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، یقین ہی نہیں آیا۔ ڈائلسس کے حوالے سے اب ظاہر ہے میں نے پھر بھابھی یہ ساری تفصیلات نہیں پوچھی، اب انسان کیا پوچھا، کوئی معاملہ جب ہو گیا تو بالکل ہی بہت ہی ایک زیادہ افسوس اس لیے بھی بہت ہو رہا ہے کہ لگ رہا تھا کہ بس اب تو بس کسی بھی وقت وہ امریکہ پہنچ جائیں گے، ایک فلائٹ کی دوری پر تھے۔ ظاہر ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جو رات اور روح قبض جس مقام پہ ہونی دنیا کے وہیں ہوتی ہے، یہ لکھا تھا کہ جرمنی میں یہ ہونا تھا، تو لیکن ایک بہت ہی، اور جس طرح ابھی فیصل بھائی غالباً کہہ رہے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ سوچیے کوئی ایک نام کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے جو کو ریپلیس کر سکیں، تو اس کا جواب نفی میں آتا ہے۔ کیونکہ اعزاز حاصل ہوا ان کے ساتھ پروگرام ہوسٹ کرنے کا تقریباً 100 کے قریب، تو مطلب ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی انسان کے ساتھ نہیں، کسی روبوٹ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، کہ آپ جملہ بولتے ہیں، آپ ایک بات بولتے ہیں، وہ سامنے ایک جملہ دیتا ہے، پھر آپ بات بولتے ہیں، وہ سامنے جملہ دیتا ہے، بغیر کسی تیاری، بغیر کسی اسکرپٹ۔ وہ ایک عجیب ہی ایک معاملہ تھا، اور اتنا زیادہ ایک عاشق رسول، عاشق اہل بیت آدمی، تو ایک بہت بڑا لاس ہو گیا آج دنیا فن کا، ایک بہت بڑا نقصان ہے، چاہے وہ پاکستان، بھارت، پوری دنیا کا ایک بہت انبلیویبلی ایک بڑا لاس ہو گیا۔ بالکل، چلیں، بہت شکریہ آپ کا وسیم بدامی، آپ ساتھ موجود تھے۔ لگائی صاحب میں چاہوں گی عمر شریف کے حوالے سے اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کریں۔ ظاہر ہے ہم لوگوں نے بھی اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا، دعا بھی کی تھی ان کی صحت یابی کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ عمر شریف کا جانا ایسا ہے کہ فن مزاح کی اس صدی کی ایک بڑی شخصیت جو ہے اس کا انتقال ہوا ہے، جو ایک پاکستان نہیں، بھارت نہیں، جہاں جہاں لوگ اردو کو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اردو کے ساتھ ساتھ دوسری زبانیں بھی جو بولتے اور سنتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسی شخصیت کا چلے جانا ہے جس شخصیت نے لگ بھگ 40-45 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت تک انہیں ہنسانے میں وقت دیا ہے۔ ان سوسائٹیوں میں، جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں،
یہ بڑے مصیبت میں کا شکار رہی ہیں، بڑے مسائل کا شکار رہی ہیں، بڑی دہشت کا شکار رہی ہیں، خوفناک حالات کا شکار رہی ہیں، اور ایسے خوفناک حالات کے ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا تھا۔ ایسا زمانہ میں بھی، دیہات میں بھی، ہر جگہ پر اور ہر ملک میں ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں تھی دہشت گردی، اس طرح کی دہشت گردی ہندوستان میں تھی اور ہے بھی، اور وہاں پر بھی لوگوں کو ہمیشہ اپنی جانوں کا خطرہ رہا ہے۔ پنجاب جلتا رہا، کشمیر اب بھی جل رہا ہے، اور بہت سے اور انڈیا کے صوبے بھی جل رہے تھے، لیکن ہنسانے کی ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت کسی اور کے پاس نہیں تھی جیسی عمر شریف کے پاس تھی۔ عمر شریف حیرت انگیز آرٹ کریٹ کرتے تھے، اور وہ ایکسٹمپور، یعنی کسی ٹیکسٹ کے بغیر، کسی مسودے کے بغیر، کسی تحریر کیے ہوئے کسی کاغذ کے بغیر وہ ایسا کریٹ کرتے تھے، اسٹیج پر ڈائریکٹ ایکسٹمپور کریٹ کرتے تھے آرٹ، اور ایسا فن کریٹ کرتے تھے کہ لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے، اور ہنستے ہوئے بس ان کا ایک جملے کی طرف اس کا اشارہ کر دینا کافی ہوتا تھا، اور پھر وہ بہت دکھ ہوتا ہے عمر شریف کے ساتھ وہ پرانی ملاقاتیں، یادیں، باتیں، بہت کچھ یاد آتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔